للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلسلہ کلام جاری ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کراتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ لفظ ابراہیم ایک اعجمی نام ہے، عربی نام نہیں ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے رحیم باپ، مہربان باپ۔ آپ کوفہ کے قریبی علاقے کوسی کا ایک بستی تھی، وہاں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے، اور بعض نے بحرین بھی کہا ہے، بعض نے کہا کہ وہاں سے پھر آپ کے والد آپ کو بابل کے مقام پر لے آئے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی محبت تمام لوگوں کے قلوب میں ڈالی ہے۔ ہر مذہب والا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نہ کسی حوالے سے ضرور محبت رکھتا ہے، اور اس محبت کے ڈالنے میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی بڑی حکمت تھی کہ جس سے محبت ہوتی ہے، جس کو آدمی بزرگ سمجھتا ہے، یقینی سی بات ہے کہ اس کے عقائد، اس کے نظریات کو اختیار کرتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے ہی عقائد اور نظریات کی ترویج فرمائی، کیونکہ عقیدے تو سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں نبیوں کے، ہاں جو عملی احکام ہیں ان میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں کہ کچھ شریعت کی نئی باتیں اگلے نبی لے کر آتے ہیں، کچھ پچھلی باتیں منسوخ ہو جاتی ہیں، لیکن عقیدہ تو ایک ہی رہتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی جن عقائد کا تذکرہ کیا، اگر ان کو یہود و نصارہ اور مشرکین عرب قبول کر لیتے تو یقینی سی بات ہے کہ وہ حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہو جاتے۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی کو تسلیم کرنے کے باوجود پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا ان کے لیے بروز قیامت ایک بہت بڑی حجت ہوگا، اور ان کو اس وجہ سے بھی ان کی گرفت کی جائے گی کہ اتنی بڑی علامت اور نشانی کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت کیوں نہیں حاصل کی گئی۔ جو آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 عرض کی تھی کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف خود ان کے رب نے فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات کے سبب آزمائش میں مبتلا کیا، یعنی کچھ احکام نازل فرمائے جن کی وجہ سے آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو آپ نے انہیں پورا کر دکھایا، گویا کہ آپ اس آزمائش پر پورا اترے۔ اس آزمائش کا بیان چل رہا تھا، اور اس میں پہلا قول تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ 30 قسم کی چیزیں تھیں، 30 احکام تھے گویا کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبتلا کیا، جن میں سے پہلے 10 کا ذکر سورہ براءت میں ہے۔ میں نے آیت عرض کی تھی سورہ نمبر 112 کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ التائبون، توبہ کرنے والے، گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جس بات کا مکلف بنایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ توبہ کرتے رہیں، اور میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو عرض کیا تھا کہ تائب کا اصل اطلاق تو اس شخص پر ہوتا ہے حقیقتاً جس نے پہلے کوئی گناہ کیا ہو اور پھر اس گناہ کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ اللہ کے خوف کی وجہ سے کر لیا ہو، تو اس شخص کو تائب کہا جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات تائب کا اطلاق جیسے انبیاء علیہ السلام کے لیے تائب کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو یہ بچنے والے پر بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی برائی سے بچتے ہیں تو انہیں بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تائب ہیں۔ تو یہاں یہی معنی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرک اور نفاق سے بچنے کا مکلف بنایا تو آپ تا حیات شرک اور نفاق سے محفوظ رہے۔ دوسرا عابدون، عبادت کرنے والے، گویا کہ عبادت کو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام پر لازم کیا۔ تو یہ تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ عابدون سے مراد کہ المخلصون العبادت للہ، یعنی اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو عبادت کو اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص کرنے والے ہیں، مخلص لوگ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو گویا کہ اخلاص کے ساتھ عبادت کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس میں دو چیزیں آ گئیں، ایک اخلاص، دوسرا عبادت کو اختیار کرنا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے عبادت باقاعدہ اختیار کی ہے، وہ بھی اخلاص کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے عبادات کو ترک کر کے اور کسی ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہو۔ تیسرا حامدون، یعنی حمد کرنے والے، اللہ کی مدح کرنے والے۔ اس سے مراد ہے کہ ہر حال میں مدح کرنے والے،
خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، پریشانی ہو، فکر ہو، اضطراب ہو، حمد کا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مکلف بنایا کہ آپ اللہ کی حمد کرتے رہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اس پر پورے اترے کہ جس طرح کے بھی حالات ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرماتے رہے۔ السائحون، سائحون سے مراد صائمون یعنی روزہ رکھنے والے، تو آپ پر روزے بھی لازم تھے، آپ نے روزے بھی رکھے۔ الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، تو گویا کہ آپ کو رکوع کا، سجدے کا اللہ نے مکلف بنایا اور آپ نے رکوع و سجود فرمائے۔ تو رکوع سجود بعض اوقات خاص مراد لیتے ہیں، رکوع ہوئی اور سجدہ ہی، بعض اوقات اس سے نماز مراد لیتے ہیں کہ جو رکوع سجود کے پابند تھے، کیا مطلب یعنی نماز کے پابند تھے۔ تو یہ جلالین کے حوالے سے یہی اس کا معنی لکھا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا بھی پابند رکھا اور آپ نے نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کیا، تو یہ بھی ایک آزمائش پہ پورا اترنا تھا۔ الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے والے، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیکی کا حکم کرنے کا حکم دیا گیا اور آپ نے کیا، اور اس کی انشاءاللہ ہم واقعات عرض کریں گے جو آپ کی تبلیغ دین سے متعلقہ آیات ہیں، اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کے موقع پہ بہت بڑی بڑی آزمائشوں کا سامنا کیا، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بہت سخت آزمائشوں کا سامنا فرمایا، لیکن ثابت قدم رہے اور آخر کامیابی نے آپ کے قدم چومے۔ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنے والے، گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کا اللہ تبارک و تعالی نے مکلف بنایا، اور آپ نے یہ کام بھی پورا کر کے دکھایا۔ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالی کی حدود کی محافظت کرنے والے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا اسے کیا، جس چیز سے رکنے کا حکم دیا اس سے آپ رکے، کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کی پابندیوں کو پھلانگنے والا ہو، تو یہ بھی آپ کے لیے ایک مدح کی بات بیان فرمائی گئی۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو خوشخبری عطا فرمائیے، گویا کہ جنت کی خوشخبری کا مراد ہے، گویا کہ آپ مومن بھی تھے، ایمان کا بھی آپ کو مکلف بنایا گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت ابن عباس کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ 10 چیزیں جو سورہ براءت میں، سورہ توبہ میں ذکر کی گئیں، ان چیزوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکلف بنایا گیا تھا اور آپ نے تمام کام پورے کیے۔ تو پہلے ہم آگے اور دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس پر ہم بھی ذرا ایک محاسبانہ نگاہ ڈالیں گے کہ کیا ہم بھی ان احکامات کے مکلف بنائے گئے ہیں کہ نہیں بنائے گئے، اور ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہمارے بھی پیارے ہیں، انہوں نے تو اس آزمائش پہ پورا اتر کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا، کہ ہم بھی ایسا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ پھر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اور 10 ایسی چیزیں ہیں جو سورہ احزاب میں ذکر کی گئیں اور ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مکلف بنایا تھا۔ وہ کون سی ہیں؟ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد، مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور عورت، والخاشعین والخاشعات، اور خشوع و خضوع کرنے والے مرد و عورت، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثیر ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، تیار کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کو۔ یہ سورہ احزاب کی 35 نمبر آیت کے اندر یہ 10 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ گویا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جن 10 چیزوں کا یہاں ذکر کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان 10 چیزوں کا مکلف بنایا گیا تھا۔ گویا کہ آپ کو مسلمان ہونے کا مکلف بنایا گیا، اس کے علاوہ آپ ایمان بھی لائیں،
یعنی مسلمان اور ایمان قلبی کیفیت کا نام ہوتا ہے کہ دل سے تصدیق کرنا یہ ایمان ہے، اور زبان سے اس کا اقرار بھی باقاعدہ کرنا یہ گویا کہ اسلام ہے۔ یعنی ظاہری طور پر جو چیز یعنی اقرار باللسان جس کو کہتے ہیں، اور کچھ ظاہری اعمال کو جب انسان اختیار کرتا ہے تو یہ اس کی مسلمانی کی علامت قرار دی جاتی ہے، لیکن ایمان کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، ایک قلبی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا اس کی دل سے تصدیق کرنا ایمان ہے۔ تو گویا کہ ان دونوں چیزوں پر ابراہیم علیہ السلام پورے اترے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جو کچھ نازل ہوا دل سے اس کی تصدیق بھی فرمائی، زبان سے اس کا اقرار بھی فرمایا۔ اس طرح قانتین قانتات یعنی گویا کہ آپ فرمانبرداری کرنے والے بھی تھے، سچ بولنے والے بھی تھے، آپ کو سچ بولنے کا مکلف بنایا گیا، صبر کرنے کا مکلف، خشوع و خضوع کرنے کا، صدقہ کرنے کا، روزہ رکھنے کا، اپنے ظاہر و باطن کی حفاظت کرنے کا، اور اللہ کا کثرت کا ساتھ ذکر کرنے کا مکلف بنایا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے تمام کام کر دکھائے۔ پھر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اور 10 چیزیں ایسی ہیں جو سورۃ المؤمنون میں ذکر کر دی گئیں، تو یہ 30 ہو جائیں گی۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا نمبر 1 آیت سے لے کر 11 تک سورہ مومنون ہے کہ قد افلح المؤمنون، بے شک مومن فلاح پا گئے۔ تو سب سے پہلے گویا کہ ایمان اس سے ظاہر ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام کو گویا کہ ایمان کا مکلف بنایا گیا تھا۔ تو جتنی چیزوں کا یہاں ذکر ہوگا میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، تو گویا کہ اس کا ابراہیم علیہ السلام کو مکلف بنایا گیا ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی کنیزوں کے ساتھ، یعنی یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، باقی کسی جگہ وہ حرام کام نہیں کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں۔ فإنہم غیر ملومین، تو بے شک اس قسم کے مرد جو اپنے ازواج سے تعلق قائم کرتے ہیں یا کنیزوں سے تعلق قائم کرتے ہیں تو وہ ملامت والے نہیں ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، پس جو اس کے علاوہ کو تلاش کرے گا، فاولئک هم العادون، تو یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں، یعنی امانت ادا کرتے ہیں اور اپنے وعدے پورے کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں، ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، گویا کہ نماز پابندی سے ادا کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، وہ جو وارث ہوں گے جنت الفردوس کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ گویا کہ ان چیزوں کا بھی ابراہیم علیہ السلام کو مکلف بنایا گیا تھا کہ آپ ایمان لائیں، نماز میں خشوع و خضوع کریں، بیکار چیزوں سے اعراض کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اپنے ظاہر و باطن کی حفاظت کریں۔ ہاں، ازواج سے تعلق قائم کرنا یا کنیز سے تعلق قائم کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ اور جو اور کسی طریقے سے تقاضائے بشریت کو پورا کیا جاتا ہے یا تقاضائے نفسانی کو پورا کیا جاتا ہے، اس سے آپ کو بچنے کا مکلف بنایا گیا اور آپ اس پہ پورے اترے۔ اسی طرح آپ نے امانت کو ادا کیا، وعدوں کو پورا کیا، اور اپنی نماز کی محافظت فرماتے رہے کہ ان چیزوں کا آپ کو مکلف بنایا گیا تھا۔ تو یہ کل 30 چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ اس پر پہلے کلام کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مزید اقوال بھی ہیں کہ جو اور آزمائشوں آپ کے ذکر کی گئیں۔ تو اس پر میں صرف تھوڑا سا اجمالی طور پہ یوں اس لیے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو چیزیں بیان فرمائی ہیں، یقینی سی بات ہے کہ ان کو صرف ایک خبر کے طور پہ ذکر نہیں کیا گیا کہ بھی آپ کو خبر سنا رہے ہیں، سنیں اور آپ نے اچھا ایسا ہوا تھا، ٹھیک ہے بھائی، نہیں، بلکہ ان چیزوں کے بیان سے مقصود ہی یہ ہے کہ ہم بھی ان کو اختیار کریں اور غور و تفکر کریں کہ جب انبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک مقام قرب حاصل کرنے کے باوجود ان چیزوں کو پورا کر رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ان سے بے نیاز نہیں سمجھتے ہیں، ان سے بے پرواہ نہیں ہوتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاذاللہ قرب و منزلت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں اس طریقے سے کہ سوچیں کہ اب تو بزرگی مل گئی، ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی، نہیں، بلکہ جب وہ سب یہ کام پورے کر رہے ہیں تو ہم جیسے ادنا لوگوں کو تو بدرجہ اولیٰ پورا کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ خصوصاً جو عزت والا طبقہ ہے، علماء طبقہ ہے، فقہاء کا طبقہ ہے، اسی طرح پیر عظام ہیں، جو مشائخ عظام ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ان چیزوں کو غور و تفکر کریں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاشرے میں کوئی مقام دے دیا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ان شرعی احکام کو فراموش کرنا شروع کر دیں اور یہ سوچیں کہ یار اپنی تو عزت اب بن گئی ہے، اب تو اگر ہم اس چیزوں پہ عمل نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، کون سا اپنی بزرگی جا رہی ہے۔ تو ان شرعی احکام پر عمل پیرا ہونا یا علم حاصل کرنا یا کسی جگہ کا گدی نشین ہو جانا کیا صرف بزرگی حاصل کرنے کے لیے تھا؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں، بلکہ یہ تو ایک نعمت تھی جو اللہ نے عطا فرما دی، اور یہ اس لیے دی گئی تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر بلایا جائے، ان کو جنت کے راستے پہ بلایا جائے، ان کو جہنم سے بچایا جائے۔ اور اس کے لیے یقینی سی بات ہے کہ ہم پر دو ذمہ داریاں ہیں، ایک اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کر پیش کرنا، اور دوسرا لوگوں کو ایسی تعلیم فراہم کرنا کہ جس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کا بآسانی سامان کر سکیں۔ لہذا اگر کچھ شخص خود ایسے منصب پر فائز ہونے کے بعد نہ تعلیم دیتا ہے اور نہ خود رول ماڈل بنتا ہے تو یقینی سی بات ہے وہ قابل گرفت ہوگا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ دیکھیں ایک تو تائب ہوں، توبہ کریں، جتنے بھی ہم سے پہلے خطائیں ہو گئی ہیں، گناہ ہو گئے ہیں، ان پر ہمیشہ توبہ کرتے رہیں، اور اسی طرح جن چیزوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان سے بچتے رہیں، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، ظاہری گناہوں سے، باطنی گناہوں سے، اسی طرح جن عبادات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا ان عبادات کو ترک کرنے سے بچیں، اور جن گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، جن کاموں کو ناجائز اور ممنوع قرار دیا ان کے ارتکاب سے بچتے رہیں، یعنی ان کو کرنے سے بچتے رہیں، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو یہ تائب کا معنی ہوگا، اور اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو گویا کہ ہماری بھی مدح اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمائی۔ پھر عبادت کرنا اخلاص کے ساتھ، اس کا جب ابراہیم علیہ السلام مکلف بنے تو پھر ہم بھی بدرجہ اولیٰ بنیں گے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی عبادت اختیار کریں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، اسے فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں۔ یہ عموماً ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو قلب میں ایک خواہش انگڑائی لے کر بیدار ہو جاتی ہے کہ میرے اس عمل کو لوگ جان لیں، لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگ اس پر مطلع ہو جائیں، اور شاید اس کے ذریعے نفس اپنے ان اعمال کے ذریعے اپنی عزت کا سامان ڈھونڈتا ہے کہ کوئی مجھے تعجب خیز نگاہوں سے دیکھے، کوئی تعریف کرے، کوئی دو جملے سراہنے والے بول دے، کسی محفل میں مجھے مرکزی سیٹ مل جائے، مرکزی حیثیت حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے انسان پھر یہ پرواہ نہیں کرتا ہے کہ میں کس چیز کو کیش کر رہا ہوں، کس چیز کو پیش کر رہا ہوں۔ تو اس میں کوئی تو اپنے بڑے بڑے کارنامے بیان کرتا ہے، ہم غریبوں کی امداد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، ہم نے 100 حج کیے ہیں، ہم نے 50 عمرے کیے ہیں، اور ہم تو زکوٰۃ فلاں جگہ دیتے ہیں، اتنی ہماری زکوٰۃ بنتی ہے، ایک ایک چیز ذکر کر دی جاتی ہے، اور جب تک انسان اپنی نیکی کو ذکر نہیں کرتا اس وقت تک اس کا قلب انتہائی بے چینی محسوس کرتا ہے۔ یہ چیز نبیوں کا طریقہ نہیں تھا، وہ چھپ کر عبادت کرتے تھے، اپنے اعمال کو چھپاتے تھے، ظاہری جو عبادت بھی کرتے تھے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہی مقصود ہوتا تھا، مخلوق کے درمیان عزت کا حصول ان کے پیش نظر کبھی بھی نہیں رہا ہے۔ اس لیے ہمارے وہ بھائی بہن کہ جو جب تک اپنے نیک عمل کو ظاہر نہ کر دیں ان کو لگتا ہے کہ نیک عمل کرنے میں مزہ ہی نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ سمجھ جائیں کہ ان کے دل میں مرض موجود ہے، ریاکاری کا مرض، اپنے نیک عمل کو سنا کر عزت سمیٹنے کا مرض، اور یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ ایک ایسی دیمک ہے جو ہمارے نام اعمال میں لکھے ہوئے نیک اعمال کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس قسم کی کوئی خواہش بیدار نہ کریں، کبھی بھی نیک عمل کرنے سے پہلے یہ نہ سوچیں کہ پہلے کر لوں پھر میں جب سناؤں گا تو کتنا زبردست مزہ آئے گا، کیسی عزت حاصل ہو جائے گی، لوگ میری بزرگی کو تسلیم کریں گے۔ بالکل نہیں۔ اسی طرح کرنے کے بعد کبھی بھی کوشش کریں حتی الامکان کسی کے سامنے اپنے عمل کو ذکر نہ کریں، یہ سب سے بہتر ہے۔ ہاں اگر کوئی بزرگ شخصیت ہیں، کوئی عالم ہیں، کوئی مفتی صاحب ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، وہ اپنے عمل کو اس لیے ظاہر کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس کو سن کر
وہ بھی دین کی طرف مائل ہوں، وہ بھی عمل اختیار کریں، بعض اوقات ترغیبی کلام ہوتا ہے تو ان سے بدگمانی بھی نہ کی جائے۔ یہ نہ سوچا جائے کہ دیکھو جی اپنے کارنامے یہ بیان کر رہے ہیں، ہمیں تو یہ کہا گیا تھا جی اپنے اعمال ظاہر نہ کریں اور یہ تو سنا رہے ہیں۔ تو یہ ان کی نیت کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اپنے بارے میں غور و تفکر کرنا چاہیے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح کا یقیناً ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ عمل کو ذکر کیا، صحابہ کرام نے ذکر کیا، لیکن ان کے جو قلب کی کیفیت تھی وہ بہتر جانتے ہیں، اس لیے ہمیں ذرا بہرحال احتیاط کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی چیزوں پر کلام نیکسٹ